یہ باتیں ہمیشہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. اس بد پرہیزی کو نہیں چھوڑ کے تم کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر فائدہ تیز تم کو پہنچے، بہت ہی تیز پہنچے، اور اتنا تیز پہنچے کہ آقا جی کے بغیر تم کو صبر نہ آئے، تو دکھنے بھی شروع ہو جائیں گے. وہ تعلیم دینے بھی شروع، ساری دنیا ان کے سامنے ایسے خود فرمایا ہے، کائنات ساری میرے سامنے ایسے جیسے میری ہتھیلی ہے. ایسے ہی سمجھے انہیں، حاضر ناظر نہ کہیں کہ اختلاف کا لفظ ہے. دیکھتے ہیں جو آپ کی زبان سے بات نہیں، کسی کو غلط کہنا مسلمان نہیں ہے. اگر حاضر ناظر کہتے ہیں تعویل کریں پھر کہ خدا ان کے سامنے رکھا ہو، یہ وجہ حاضر ناظر کی، حاضر ہے ناظر ہے. نہیں تو اس چیز کو چھوڑ دیں، اختلاف میں نہ پڑے. جیسے رب کا لفظ ہے، یہ حاضر ناظر سے بھی بڑا ہے جی. آپ رب کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن آپ کی نیت میں ہے رب میں پالنے کی نیت سے کہا، خدا سمجھ کے رب نہیں کہا اس کو. قرآن میں ایسے ہے، فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے رب کے پاس ذکر کرنا، بادشاہ کو رب کہا. یہ نیت پر ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نیت کو نہیں جانتے، نیم اللہ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے مسائل میں الجھنا، لوگوں کو الجھانا، مصیبت میں ڈالنا؟ یہ اچھی بات ہے، مشقت میں ڈالنا. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا کریں، بلکہ طریقے سے حقیقت معرفت سمجھ میں آئے اس کو بھی چھوڑ دیں. نہ طریقت کا نام ہے بھائی، طریقہ شریع سنا نہیں، حدیث میں نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا، فنا فی اللہ نہیں آیا، فنا فی الرسول نہیں آیا، فنا فی شیخ نہیں آیا، نفس الحوامہ لوامہ نہیں آیا، سیر اللہ فی اللہ بولتے ہیں یہ نہیں آیا، لطائف ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. حدیث میں نہیں ملے گا ثبوت، کسی چیز کا ملے گا، پھر آپ انکار کریں گے. لیکن آپ پر چیز کھلے گی، آپ خود مانیں گے. ادھر مجہول اور اس کا متن تھا، اس کی اصل تفسیر ابھی کھلی ہے، روشنی، وہ فیض سے پتہ چلتا ہے، لفظوں سے نہیں. آقا جی بہت آسان چیز دیکھیں، آپ کے دل میں 2 لفظ ہونے چاہیے، بس 2 چیزیں ہونی چاہیے. جب فیض کھلے گا آپ کو پتہ چلے گا یہ طریقہ چاہیے، آپ خود نام رکھ لیں گے. ایک آدمی چیز کو دیکھتا ہے، اس کی وضاحت دیکھتا ہے، اس کے نام خود بھی رکھ سکتا ہے. چیز وہی، نام مختلف ہو گیا. نام مختلف تو چیز بدل تو نہیں گئی، بدل گئی. پھر بعضوں کی عقل ایسی ہوئی کہتے شاید بدل گئی، بدل نہیں گئی. تو آپ ایسا کریں، آپ جیسے آقا نے آسان کیا ہے، قرآن نے آسان کیا، آپ ایسے چلیں. ان وضاحتوں میں، ان تفسیروں میں علماء بزرگوں کی نہ جائیں، وہ بعد میں خود سمجھ آ جائے گی. آپ اصل بنیادی کام کو پکڑیں، بنیادی کام کو چھوڑ دینا، دوسری چیز پڑھنا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہر چیز اصل سے ابتدا سے ہوتی ہے. تو ہمارا اصل بنیادی جو مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب مسلمان، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، سب کا یہی ہے. اور اسی بنیادی کی وضاحت چھوڑی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی بات مانو اور حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانو. اس پر بہت آیا ہے. اور تم پہ جو حاکم عالم ہو ان کی بات اس حد تک مانو جس حد تک قرآن حدیث کے مطابق ہو. نہ ہو سمجھ آئے چھوڑ سکتے ہو، خدا رسول کی بات نہیں چھوڑ سکتے. کتنا آسان ہے. آپ کے دل میں 2 چیز آ جائیں جو اس کو اور لفظوں میں آسان کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. آپ کو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت خود آ جائے گی، اللہ کی قسم. آپ کے دل میں یہ غم لگ جائے، بے چینی ہو جائے، میں ہر وہ کام کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ خوش ہو جائے. ہر اس کام میرے سے چھوٹ جائے جس سے خدا ناراض ہوتے ہیں، نبی کریم ناراض ہوتے ہیں. انسان کو پتہ لگ جاتا ہے یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ جھوٹ بولا، یہ سچ بولا، اس کو ظاہر میں دھوکہ دیا، میرے دل میں ایسا نہیں تھا. سب کو پتہ ہے، ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس چیز میں بے چینی میں یہ کر لوں، خدا کی قسم فیض کھلانا، آپ علماء سے بھی آگے نکل جائیں گے، بزرگوں کو بھی حیران کر دیں گے. یہ ایسی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. اور آپ کو شریعت کی ترجمہ خود آ جائے گی، آپ خود کچھ اصول بنا لیں گے. یہ نام رکھے میں سے آسان نہ رکھتا ہوں. ہاں، وہ کہیں گے سیر اللہ، آپ کہیں گے سیر اللہ، سیر فی اللہ کو چھوڑو. ہم سیدھے لفظ کہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے،
اشد حب للہ، زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. یہی سیر اللہ فی اللہ کے ساتھ یہی معنی ہے. اس کی وضاحت سے الفاظ مختلف سے لوگوں کے دماغ منتشر ہو گیا، اور اس بات کو جاہل عالم ولی سب مانیں گے کہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کے دل میں یہ بیٹھ جائے، اور بیٹھے ایسا کہ غم، جیسے غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہر وقت پریشان ہے، میں سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس سے خدا ناخوش ہو اور آقا جی ناخوش. میں ہر وہ کام کر لوں جس سے اللہ رسول خوش ہو جائے. وہ نماز کو دیر نہیں کرے گا، وہ نفل بھی پڑھے گا، نفل سے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، ضرور چیز سے قریب خود ہی شروع ہو جائے گا. وہ اس چیز کو بھی پتہ لگتا ہے انسان کو، یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. جاہل عالم سب کو پتہ چلے. یہ چیز بیٹھ گئی نا، آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی کہ عمل کم کرنا اور باتیں اتنی کرنی، کتاب المحجوب پڑھنی، غنیت الطالبین پڑھنی، عطا اللہ سکندری کے حکم مصر سے منگوانے، یہ سب چیزیں فائدہ تو نقصان تو نہیں ہے. یہ تم کو خدا سے جوڑیں گی نہیں، تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا. یہ اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بعد کہی ہیں. جس کا تعلق خدا سے ہو چکا ہے وہ پڑھے، اس کو کچھ سمجھ آ جائے گی. تو تم کو اگر خدا سے تعلق کرنا تو ان کتابوں کو ہاتھ تک مت لگاؤ. ہو سکتا ہے تم کو مطلب غلط سمجھو، مفہوم غلط سمجھو، یا تمہارے ذہن پہ پھر بورڈ تو ضرور 100% پڑے گا جو آدھا پاگل کر دے گا. یہ بھی یاد کروں لفظ لوامہ ہواما فنا فی اللہ سہل اللہ، یہ صوفیاء کے یہ جو سے اصول ہیں. یہ پھر تم کہو گے تو میرے سے ہوگا نہیں، تو میں تو طریقت میں نہیں چل سکتا. چلو گیا، بیڑا غرق ہو گیا. بچے بھی پالنے ہیں، میں روٹی بھی کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے، میں نے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے. تمہارا بس خود ہی کچھ نہیں ہوگا. بعض اسی میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ آدھے کافر ہو گئے ہیں. مطلب کچھ اور سا مطلب غلط لے لیا. روشنی نہیں تھی نا اس بزرگ روشنی، اس نے کس مطلب سے کیا کیا مراد تھی اس کی، تم نے مراد غلط لی، تم نے اس کا مطلب غلط نکالا. تو یہ سمجھتے ہم یہ کتابیں پڑھ کے یہ پڑھ کے ہوں گے، ایسے نہیں ہوگا. بزرگوں نے ایسے نہیں کیا ہے. جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے اللہ کا ذکر زیادہ کیا ہے، درود زیادہ پڑھا ہے، گناہوں سے بہت بچے ہیں، اور گناہوں کے متعلق خوف کے لفظ لکھے ہیں. جیسے ایک بزرگ کے خوف کے لفظ ہیں، یاد اول گناہ پرانے، پٹ پٹ رواں زارو زار. خوف خوف خوف. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اس میں ہوتا ہے کہ اس میں خوف بھی ہو اور خدا سے امید رکھے اس کو معافی مل جائے گی. یاد آور گناہ پرانے، پٹ پٹ رواں زارو زار. بخشم شالا رب غفار، یار فرید میں جروں جی میں کنج کتارا. انہوں نے ذکر اذکار کیے، پھر بیانات دیے، اس میں لگے رہے. جیسے انہوں نے کیا ایسے کرے، جیسے صحابہ نے کیا ویسے. رستہ ایسے ہے چلنے کا. آپ نے ابتدا کو انتہا میں رکھا، انتہا کو ابتدا میں رکھا، ایسے ہوگا نہیں ہوگا نا، غلط کر دیا نا. تو آپ یہ دو چیزیں کہ اس کو عالم جاہل کوئی بھی آپ سے انکار نہیں کرے گا. آپ کسی کو کہتے ہیں میں طریقے یہ سب مانتا ہوں، میرے اتنے دماغ نہیں ہے. میرے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھی ہوئی ہے، میں خدا رسول کو کسی طرح راضی کر کے مروں. کوئی ایسا کام نہ ہو جیسے خدا سے، اگر ہوتا ہے تو اسے توبہ کر کے مرو. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. خدا کی قسم طریقے اگر کھل گیا فیصلہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گا. اور ساری چیز اسی میں، جس کے دل میں آپ خود سوچیں. خدا رسول کو راضی کرنے کی اہمیت نہیں، نہ چیزیں میں لگتا ہے. اور لاکھ کتابیں پڑھے، لاکھ کچھ کرے، کیا ملے گا؟ خاک ملے گا. اس کے دل میں جو بات تھی وہ تو ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں. ہوتی تو غم میں رہتا، اس کو نیند زیادہ نہ آتی، وہ دوستیاں زیادہ نہ کرتا، وہ دنیا میں زیادہ نہ لگتا، کہ اس کا بڑا کام ہے خدا رسول سے محبت کرنا اور تعلق پیدا کرنا. تو پھر اس وسائل کو زیادہ اپنا یا دنیا کے وسائل کو زیادہ اپنا؟ تو پھر اس کو فراغت نکالنی پڑے گی نا، دوستوں سے، دنیا سے، ان چیزوں سے. تو وقت ہو تو وقت کے ساتھ وہ کوشش کرے گا. صحیح ہے غلط ہے؟
تو ہمارے آپ کے دل میں یہ چیز اگر آ جائے، خدا توفیق دے کہ خدا رسول کو راضی کرنا. باقی زیادہ میرے 4 سلسلے ہیں، میرے 8 سلسلے ہیں، میرے 10 سلسلے ہیں، میں نقش بندی ہوں، میں ادریسی ہوں، یہ ظاہر چیز سے کام نہیں چلے گا. تو اگر ابن رسول بھی یہ کام نہیں چلے گا، اگر تو سید بھی یہ کام نہیں چلے گا جب تک کہ تیرے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول کا خوف نہیں ہے. آقا جی نہیں کہا فاطمہ کو بنت محمد، تو بیٹی محمد کی تو اپنے کو بچانا. خدا تعالیٰ عمل کا حساب تیرے سے بھی رکھے گا، تیرے سے پوچھ گچھ ہوگی. بتاؤ عمل سے مسئلہ چلے گا. ادریسی پکا کٹر بن گیا. ظاہر چیزیں کہ میں استاد سے محبت کرتا ہوں، کٹر نہیں کہ بس جو ادریسی میں آگے کہہ دیا، باقی خدا رسول کو نہیں سمجھنا، عمل نہیں کرنا ہے. عمل کرنا ہے. آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے. یہ غم نیت سے رکھ لو اس چیز کو. دل کی کیفیت وہ خدا کرے گا نا. نیت تو مشکل نہیں ہے نا. آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں، کوشش بھی کروں گا ساتھ. یہ بھی نیت کریں. فقط نیت کے ساتھ پکی نیت نہ فائدہ نہیں ہوتا. ہاں کے ساتھ کوشش بھی کروں گا. کیا کوشش کروں گا؟ جو عمل خدا رسول کو راضی کرتے ہیں وہ کروں گا، جو ناراض کرتے ہیں وہ نہیں کروں گا. اس میں بہت سی آ جاتے ہیں، انسان کو خود پتہ چلتا ہے. داڑھی رکھنی اچھی ہے، مونچھ رکھنی اچھی ہے، داڑھی منجانی اچھی ہے. اس میں لوگوں کا دخل نہیں ہے. اگر وہ اس میں باتیں کرے گا سنت کے خلاف ہے. اور بھی ایسی چیزیں سنتے میں بہت آتی ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ہوں گی. پھر اس کے دل میں یہ تو پیدا ہو جائے میں ان کو چاہتا ہوں. جب ان کو چاہتا ہوں تو پھر ان کی مرضی پہ زندگی گزار. جو جس کو چاہتا ہے اس کے سب کچھ قربان کرتا ہے. آقا جی کے لیے تو دونوں جہان قربان ہیں. پھر یہ وسائل آپ پکڑیں گے، پھر آپ کے اندر کچھ کیفیت پیدا ہوگی. ہاں اور یہ بد پرہیزیاں جو بتائے چھوڑنے، اور یہ لمبے چکروں میں مت پڑیں. وہ سلسلہ یہ کسی سلسلے میں جائیں، جس سلسلے میں جائیں آپ کے اگر دل میں یہ بات پیدا ہو جائے خدا رسول والی، اس کو نہ چھوڑیں. سب سلسلے سے مراد اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ ہے. کوئی تیسرا مراد تو ہے نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کوئی استغفر اللہ کوئی اور خدا ہے، اس میں کوئی اس سے زبردست خدا ہے، اس میں اور محمد ہے، اس میں اور محمد. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ایسی چیزوں میں مت پڑیں. ہاں کوئی بھی سلسلہ ہو. اولیاء اللہ کہتے ہیں جہاں سے فیض جاری ہو جائے وہاں مر مٹ، شاید دوبارہ دل تیرا نہ جڑے، ایسا موقع نہ ملے تجھے. بہرحال خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا محبت کا معاملہ خدا رسول سے مضبوط کرے. اگر محبت کا معاملہ نیت کا مضبوط ہو گیا اور یہ 2 باتیں آپ کے دل میں رہ گئیں، خدا اور نبی کی میں نے راضی کرنا، وہی کام کرنے، اس میں شریعت طریقہ سب کچھ آ گیا. آ گیا نہیں آ گیا؟ تو اتنی مصیبت میں اپنے کو نہ ڈالیں اور اتنی کتابیں نہ پڑھیں. اور ان چیزوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، ایک مختصر ہوتی ہے، صبح شام ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. بس انسان سوچوں میں اپنے کو گما دیتا ہے کہ آقا جی نے یہی کہا ہے نا، صبح ہو شام کی انتظار مت کرو. ایک حدیث میں اُذ کأنک من الموتى، تو سوچ لے کہ تو مردوں میں چلا گیا ہے. دیکھا ایسا آدمی بہت تیز چلتا ہے اور بہت چکنا ہوتا ہے. گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ سے توبہ جلدی نصیب ہوتی ہے. آخرت کے بہت کام ہیں. جو کہتے ہیں بڑا وقت ہے، پھر کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے. بعد میں نہ کر لیں گے، فوراً اس کام کو کرو. خیر و بر عاجل ہی، اچھی نیکی وہ جو فوراً کر دے آدمی، اس میں دیر نہ کرے. ہو سکتا ہے شیطان بہکا دے، ہو سکتا ہے بعد میں نہ کر سکو، ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤ یا نہیں. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور 2-4 شعر پڑھ لو.